आसम नाज़रीन से मुखातिब है। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एक बड़ा शर्मनाक किरदार सामने आया है और इस्लामाबाद के सेंट्रल हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी और बैनुल-अक़वामी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी वो पुलिस वालों को बुलवाकर अपने स्टूडेंट के सर फड़वा रही है। बल्कि पुलिस वालों ने जो स्टेटमेंट जारी की है उस पर एडवोकेट इमाम ज़ारी साहबा क्या कह रही हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन ये मत समझे कि जब मुआशरे का एक सेगमेंट मारा जाता है, जब एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टारगेट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो एक सेगमेंट मारा जा रहा है। ये रास्ता खोला जाता है कि सब सेगमेंट को, पूरी सोसाइटी को, हर तबके को मारा जाएगा, कुचला जाएगा। आज से कुछ अर्सा पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मारी जा रही थी नाज़रीन। इस्लामाबाद के सेंटर में सिर्फ उनके सर नहीं खोले जा रहे थे, उन्हें नहीं जदोकोब किया जा रहा था, बल्कि ये रास्ता खोला जा रहा था कि हर सेगमेंट को मारा जाएगा। लाहौर के अंदर डॉक्टर्स को पटकार मारे गए सरेआम जब वो एहतजाज कर रहे थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मुअज़्ज़ज़ पढ़े लिखे बादशाह और तालिब इल्मों को, नौजवानों को, हाईली क्वालिफाइड स्किलफुल नौजवानों को, जिनके ऊपर हम यानी बड़े इतराते हैं, यूथ है, यूथ तरक्की करेगी, उन्हें मारा गया है। बल्कि उनके ऊपर मुकदमात करवाए गए हैं। 70 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार किया गया है। ये सूरत-ए-हाल क्या आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, शाहिद खान अफरीदी के लिए आज तकरीबन 1 दर्जन लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया है। कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं अडियाला जेल से आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ट्विटर के ऊपर बैनुल-अक़वामी तौर पर जो चीज ट्रेंड कर रही है वो 3 राफेल ट्रेंड कर रहे हैं कि 3 राफेल। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि जो भारतीय पार्लियामान है, लोकसभा, वहां पर मोदी जी ने तकरीर की है। अब नरेंद्र मोदी की तकरीर 1 घंटा तो मैंने खुद सुनी है और 1 घंटे में मुझे सिर्फ ये महसूस हुआ है कि यानी सठियाया हुआ बुड्ढा बातचीत कर रहा है। यानी मोदी वाकईतन इन्हें कोई तड़का लगा है, इनके साथ ये क्या हो गया है। यानी वो इधर उधर की, मेरे ख्याल में आने वाली जो बॉलीवुड की फिल्म है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो मोदी जी ने लिख कर दे दी है और उसके अंदर काम करेगा सुनील शेट्टी, और सुनील शेट्टी राफेल उड़ाएगा, नीचे से अक्षय कुमार उसे सपोर्ट देगा। यानी अजीबो गरीब बोंडी किस्म की मोदी बातचीत कर रहा था, ना सर था ना पैर था। वो कह रहा है सारी दुनिया मेरी तारीफ कर रही है, अगर कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा तो मेरे अपने देशवासी नहीं कर रहे, अगर कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हो रहा तो मेरी पार्लियामान अपने साथ नहीं खड़ी हो रही। यानी वो कह रहा है कि मेरे घर में मुझे दूसरी दफा रोटी नहीं पूछी जा रही। ट्रंप 27 दफा ये कह चुका है कि इंडिया मारा जाने वाला था। मोदी खुद ये कह रहा है कि ना मुझे फोन करके अमेरिका ने कहा कि ना पाकिस्तान इससे बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा, उन्होंने कहा नरेंद्र, मैंने कहा सरेंडर, हाथ खड़े कर दिए थे। मोदी ने कहा कि ना ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ था वो किसने किया था। वो जो परपिट्रेटर्स थे, वो जो दहशतगर्द थे, वो किधर गए, उनका कोई अता पता नहीं है। वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, अभी तक कोई इतलात नहीं है। लेकिन भारतीय पार्लियामान के अंदर नाज़रीन ये बड़ी सीरियस किस्म की डिबेट है, बहुत सीरियस। इसने पूरे इंडियन उस मुल्क को, उसकी जो एक तारीख है उसे हिलाकर, उसे झंझोड़ कर रख दिया है। एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा कर दिया है कि ये इंडिया यहां से प्रोग्रेस करना इसके लिए मुश्किल हो गया है। ये एक ऐसा हड्डी बन गई इनके गले के लिए कि इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया इस चीज को हजम करना। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चीज ये थी कि पार्लियामान के अंदर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म वहां पर बात कर रहा है, अपोजिशन नारे लगा रही है, अपोजिशन उसे उसका चेहरा कालक उसके मुंह के ऊपर मल रही है, दिखा रही है, बताया जा रहा है। एक सफोकेशन नहीं है बल्कि डिस्कशन है। वहां पर सवाल पूछे जा रहे, राफेल कितने ने, वो शिवानी किधर है, ये तुमने क्या किया था, पहलगाम क्या हमारे अपने लोगों ने किया था। ये इंडियन पार्लियामान के अंदर ये सवाल हो रहा है। बल्कि मोदी ने अपनी तकरीर उसकी सुनी, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि बड़ी हैरानकुन बात यह है कि मुझसे इंडियन पार्लियामान के लोग ये पूछ रहे हैं कि पहलगाम तमाशा तो नहीं था, कहीं पहलगाम शुगल तो नहीं था। तो ये डिबेट डिस्कशन हो रही है और इसकी वजह से 3 राफेल ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया नाज़रीन सठियाया हुआ है और बड़ी बुरी हालत है जो वहां पर बनी हुई है। कुछ और खबरें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और इनमें एक खबर यह भी है कि आज नूरीन नियाजी साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वो कहती है कि एक कैदी जो जेल के अंदर बंद था, कारकुन था, वो जब अडियाला जेल में पहुंचा, उस कारकुन ने पुलिस एहलकार से कहा कि मुझे इमरान खान साहब का कमरा दिखाओ। यानी कारकुन गया और उसने पुलिस वाले को कहा कि मुझे खान का कमरा दिखाओ। पुलिस वाले ने कहा कि मैं तुम्हें तब कमरा दिखाऊंगा जब तुम मुझे 10,000 रुपए रिश्वत दोगे। उसने कहा कि ठीक है, मैं कहीं से पैसे मुहैया करके तुम्हें देता हूं। उसने 10,000 रुपए मुहैया किए तो फिर जो पुलिस वाला था उसने कारकुन को इमरान खान का कमरा दिखाया, दूर से दिखाया कि वो खान साहब का कमरा है। ये बोलने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ दिखाया कि वो कमरा और उसके 10,000 रुपए लिए। लेकिन यह बात समझें कि जेल के अंदर जो भी बंद होता है और जो भी पॉलिटिशियन कोई भी हो, वो रेजिस्ट करता है, स्टेटस को तोड़ने के लिए मुसायमत करता है, मौजूद रहता है, कंडा लगाता है, मत्था लगाता है, वो तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा आइकॉन बन जाता है। इमरान खान इतना बड़ा आइकॉन बन चुका है, इतना बड़ा आइकॉन बन चुका है कि ये इनको हॉन्ट करेगा, इनकी नस्लों को। यानी इनकी नस्लें अब इमरान खान से पीछा नहीं छुड़ा सकेंगी। एक तो इमरान खान खुद तारीख बताएगा, जो कि अपने मुंह से बताएगा, और या जो लिखी जा रही है, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे, अखबारों के अंदर लिखा जा रहा है, टेलीविजन के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। एक तारीख वो है जो अडियाला जेल का पुलिस वाला लिखेगा, एक तारीख वो है जो इमरान खान का खानसामा लिखेगा, एक तारीख वो है कि जो इमरान खान के कमरे के बाहर से कभी पुलिस वाला गुजरा था, उसकी नजर पड़ी थी, वो लिखेगा। ये एक पूरा एक फ्लो होगा मालूमात का, इंफॉर्मेशन का, मुजाहिमत का, रेजिस्टेंस का, और ये एक तारीख लिखी जाएगी।
اور یہ ایسی تاریخ ہوگی کہ جو ایسی ظالم قوتوں کا تعاقب کرے گی، یہ پیچھا کرے گی، یہ نسلوں تک یہ ساری چیزیں پہنچیں گی، یہ ٹرانسلیٹ ہوتا جائے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگلے 50 سالوں تک جو بھی لٹریچر لکھا جائے گا پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر، پاکستان کی سیاست کے اوپر، وہ صرف اور صرف عمران خان کے اوپر لکھا جائے گا. کبھی جیلر لکھے گا، کبھی جیل سپرنٹینڈنٹ لکھے گا، کبھی وہاں پر موجود پولیس والا لکھے گا، کبھی جھاڑو لگانے والا لکھے گا، کبھی جیل کے باہر سے گزرنے والا لکھے گا. کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ رات کی تاریکی میں اکیلے جا کر خان صاحب سے سلام دعا کر آ رہا ہو. تو کسی نہ کسی طور پر یہ اگلے 50 سالوں تک آپ دیکھیں گے کہ ہسٹری عمران خان کے اوپر لکھی جا رہی ہوگی. لٹریچر، پولیٹکس، ریزسٹنس، مزاحمت، یہ عمران خان کے ساتھ مختلف پرتیں، مختلف کہانیاں، مختلف اینگل سے، اور ہر جگہ پر صرف جو عنوان ہوگا وہ بہادری ہوگی، دلیری ہوگی، ریزسٹنس ہوگی. اور یہ تاریخ ہے جو کہ لکھی جائے گی. ناظرین، پاکستان میں اس وقت ایک بڑا بدترین پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بڑا گھنونا قسم کا پروپیگنڈا یہ جیو نیوز نے شروع کیا ہے، جہاں پر سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بچے پاکستان نہیں آئیں گے، اور عمران خان نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا گیا ہے. اچھا، یہ ایسا بے شرم میڈیا ہے. ایک طرف بانی پی ٹی آئی لکھ رہا ہے، یعنی جرت ان کے اندر اخلاقی طور پر اتنی نہیں ہے کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کا نام لے سکے، لیکن دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نام اس کے بچے نہیں ہیں، بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان، اور بریکنگ نیوز کے پھٹے چلا رہے ہیں. بھائی کیسی حیوانیت ہے یہ کیسا میڈیا ہے یہ؟ کوئی تھوڑی سی بھی ناظرین، یعنی کوئی سٹینڈنگ ہوتی ہے نا، ایک انڈسٹری ہے بھائی. جیو نیوز کوئی چھوٹا موٹا چینل نہیں ہے، ایک اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر، ایک نیریٹو بلڈنگ میں، بیانیہ بنانے میں، فریڈم آف سپیچ کے بارے سے یہ کچھ نہ کچھ، یعنی کہ ایک شکل تو نظر آتی ہے. یہ کیسا ڈکوسلا ہے؟ بانی پی ٹی آئی ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا بھائی نام تو لو پہلے اس کا بندہ کون ہے، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی. اور اس کے بعد خبر چلا گئی بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا گیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ خان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے بچے پاکستان میں احتجاج لیڈ کرنے کے لیے آئیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ لیڈ کرنے نہیں آئیں گے، لیڈ کرنے کے لیے باپ ہی کافی ہے. تو خان نے یہ کہا کہ میرے بچے پاکستان میں احتجاج کوئی لیڈ کرنے نہیں آئیں گے، احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے باپ ہی کافی ہے. اور خان خود یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اس احتجاج کو اڈیالہ جیل سے میں خود لیڈ کروں گا. اور ریئلٹی یہ ہے کہ عمران خان کے بچوں کو پاکستان آنے میں صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ اس تحریک کا مومنٹم بنے. پاکستان کی پولیٹکس کے اندر وہ رول پلے نہیں کر سکتے، وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے. یہ سب کو پتا ہے، یہ بانی پی ٹی آئی والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کردار نہیں ادا کر سکتے. وہ صرف عدالت کے ذریعے عمران خان اپنے والد سے مل سکتے ہیں، دیٹس اٹ. وہ اپنے والد کے رائٹس کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے یا ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں یا اس میں کوئی رول وہ نہیں پلے کر سکتے. لیکن وہ بانی پی ٹی آئی اور اس طرح سے ایک جعلی اور فیک خبریں باقاعدہ سے چلائی گئی ہیں. اس بار ناظرین نے یہ سٹوری آئی ہے اور بلکہ فوری طور پر رد عمل دیا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے پہلی دفعہ ٹائم پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بچوں کے حوالے سے میڈیا میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے قطعاً نہیں روکا. بچے پاکستان آئیں گے، کسی بھی کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن میڈیا یہ نہیں چلائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بچے پاکستان آئیں گے، کسی کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ابھی تک اس حوالے سے فقط تاریخ کا تعین ہونا باقی ہے. اور ساتھ میں سب کو یاد رہے کہ جب انہوں نے اپنے کہا تھا عمران خان کے بچوں نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے والد سے واضح کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی اجازت نہیں لینی اس دفعہ، یعنی آپ کی اجازت کے بغیر ہم آئیں گے، ہم صرف آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. سو یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان سے پرہیز کی جائے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جعلی پروپیگنڈا پاکستان کی میڈیا کے ذریعے باقاعدہ سے ناظرین چلایا جا رہا ہے. اب جو قائد اعظم یونیورسٹی والا معاملہ ہے، اس کے اوپر اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ سے ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں. اچھا، ایک بڑی ڈیٹائل میں نے آج دیکھی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے جناب محترم جو رجسٹرار صاحب ہیں، انہوں کا تو ماشاءاللہ سے اسمارٹ جنٹلمین ہے، کوئی 150-200 کلو ان کا وزن ہے. اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے، مزید ان کا وزن بڑھائے. لیکن محترم جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مینوں پتہ ہی نہیں میری یونیورسٹی کے ہویا ہے. بہت سارے پروفیسر سے میں نے رابطہ کیا، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں مینوں پتہ ہی نہیں ہے، سنوں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہویا کی نہیں ہے. بھائی بچے مارے گئے ہیں، اسٹوڈنٹ نوجوان گرفتار ہوئے ہیں، پولیس گئی ہے گھسیٹ کر انہیں باہر لا رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہے، سنوں پتہ ہی نہیں ہے. یہ معاشرے کا ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے. اسلام آباد پولیس نے کہا ناظرین، قائد اعظم یونیورسٹی میں ہاسٹل خالی کروانے کا معاملہ. یونیورسٹی انتظامیہ کی درخواست پر اسلام آباد پولیس کی طرف سے قانونی طور پر پولیس اسسٹنس مہیا کی گئی ہے. طلبہ کے 11 ہاسٹلز پہلے سے خالی ہو چکے تھے، جبکہ باقی 4 ہاسٹلز کے حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان ہاسٹلز میں کچھ طلبہ یونیورسٹی انتظامیہ کے کہنے پر بھی خالی نہیں کر رہے اور غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی انتظامیہ کی تحریری درخواست پر یونیورسٹی انتظامیہ اور سیکیورٹی گارڈز کی مدد کی گئی ہے. جن اسٹوڈنٹس نے اس پرامن عمل میں ریزسٹ کیا ہے ان کو ہاسٹل سے شفٹ کیا گیا ہے. اب یونیورسٹی انتظامیہ کی تحریری درخواست پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. تو پولیس کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں یونیورسٹی نے بلایا اور ہمیں گارڈز کی مدد کی، یونیورسٹی کے گارڈز کی مدد کی. ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ
ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, بڑی سینئر لائر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, یہ لکھتے ہیں جھوٹے, یعنی جھوٹ بول رہے ہو. اور یہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اسلام آباد پولیس کی جو پریس ریلیز ہے اس پر وہ کہہ رہی ہیں جھوٹے. کس قانون کے تحت سیکریٹریٹ تھانے پر تالے لگائی گئی تھی؟ ہماری وائس چانسلر سے ابھی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی درخواست پولیس سے نہیں کی. وی سی ایڈوکیٹ ایمان مزاری کہہ رہی ہیں کہ وی سی نے کوئی ایسی درخواست نہیں کی. پھر یہ کیا ہوا ہے؟ اب یہ جو ظاہر ہے پاکستان میں اس کے اوپر بڑا سخت ترین رد عمل ہے ہر طرف سے. یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ضلع انتظامیہ نے مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد آج صبح ہاسٹل خالی کروانے کے لیے کارروائی کی. یونیورسٹی کے مطابق 13 جولائی 2025 میں گرمیوں کی تعطیلات کی سالانہ اس کے بعد مرمت کرتے ہیں, تازئین و آرائش کرتے ہیں. یار اچھا یہ بھی نہ بڑھ کے مار رہے ہیں, تازئین و آرائش کرتے ہیں, وہ ڈبے آپ نے بنائے ہوئے, ہاسٹل کو بہتر کرتے نہیں, تازئین و آرائش کرتے ہیں. زیادہ تر طالبان نے ہاسٹل خالی کر دیے تھے, تاہم کچھ وہاں موجود رہے جنہیں انتظامیہ کی جانب سے بارہا وقت دیا گیا. یونیورسٹی انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ وقت دیا گیا, انہوں نے نہیں خالی کیا اور اس کے بعد ہم نے کارروائی کی ہے. یہ سابق سینیٹر ہیں افرازیب خٹک صاحب, انہوں نے کہا کہ پولیس کے کریک ڈاؤن کو شرمناک قرار دیتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ 40 طلباء کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا کہ وہ امتحانات کی تیاری کے لیے ہاسٹلز میں رہنے کی اجازت مانگ رہے تھے. انہیں فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے. جامعات سول سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں. تو ہمارے بچوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو, یہ بڑے قابل کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اور 40 تو وہ کہہ رہے تھے بھائی دور دراز علاقے ہم جا نہیں سکتے, ہمیں پڑھنے دیں. کون سی تعظیم, کون سی دلہن کا کمرہ قائد اعظم یونیورسٹی نے سجانا تھا, کون سے پھول بہاروں پھول برسانے تھے بچوں کو. بہرحال یہ ایک رویہ بڑا غیر معمولی ہے جہاں پر مار دھاڑ نادنی شروع ہو گئی ہے. یہ مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے. جناب یہ محترم شاہد خان آفریدی صاحب کو آپ لوگوں نے ہلکا بالکل نہیں لینا. ان کے حوالے سے 1 درجن بندہ آج باہر نکلا ہے, یہ دیکھیں, اور انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے قومی ہیرو شاہد آفریدی کو عزت دی جائے. یعنی کس نے شاہد آفریدی کی عزت لے لی ہے یار؟ قومی ہیرو شاہد آفریدی کو فوری طور پر عزت دی جائے. فخر پاکستان صاحبزادہ شاہد خان آفریدی, فخر پختونخوا, منجانب اہلیان پاکستان. اور یہ 8 9 10 11 12 13 بندے ہیں جن میں 4 بچے ہیں, 6 بڑے ہیں اور 2 بیچارے ہمارے بزرگ ہیں. تو یہ جناب احتجاج کر رہے ہیں شاہد خان آفریدی صاحب کے لیے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور جو کچھ ہوا تھا وادی تیرہ میں, فوری طور پر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی جس پر لوگوں کو غصہ آیا ہے. انہوں نے رد عمل دیا اور اب باقاعدہ سے درجن بندہ نکلا ہے شاہد خان آفریدی صاحب کی جناب عزت بحال کروانے کے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خان آفریدی کو عزت دیں, اس کی عزت کسی نے چھین لی ہے. شاہد خان آفریدی ایک بہت بڑا سٹار, بہت بڑا. یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا چیمپئنز لیگ میں, ناظرین جس طریقے سے لوگ آفریدی کو مل رہے ہیں, جو اس کا پرسونا ہے, جو اس کی پرسنالٹی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ شاہد خان آفریدی عمران خان کے مقابلے میں لانچ ہونے کے لیے بار بار پھٹے پر چل رہا ہے, بار بار پھٹے پر چل رہا ہے کہ مجھے لانچ کریں, اور بار بار پھٹے پر چلا کر لانچ نہیں کیا جا رہا ہے, یا کوشش ہو رہی ہے لیکن لانچ ہو نہیں پا رہا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.